بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور سننے والی عفت ماں مائیں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اسی رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے دست قدرت میں یہ کائنات ہے، ہماری اور آپ کی جان ہے، موت اور حیات کا وہ مالک ہے، رزق رساں ہے. اس کائنات کو اس نے بہت منظم طریقے سے بنایا. کائنات کی ہر چیز اسی کی بندگی میں، اسی کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ سورج نے ٹائم کی پابندی نہیں کی، یا چاند نے، یا ستارے نے، یا سیارے نے. پرند چرند درند تمام سسٹمیٹک اور بہت پنچول ہیں. بدقسمتی سے انسان ہی ایک پنچول نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ اشرف المخلوقات اور نائب اور خلیفہ ہونے کے باوجود اس کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی عبادت نہیں کرتا. دیکھیے، ایک بات ہے، آپ تمام کے پاس موبائل ہے. کاش یہ مسجد بھر کے لوگ آتے تو کچھ باتیں تجربے کی میں بتاتا تھا. ہر ایک کے پاس موبائل ہے، میرے پاس بھی موبائل ہے اور اسمارٹ فون ہے. تو میں کوئی یوٹیوب پہ یا پھر واٹس ایپ پہ کوئی چیز دیکھتے رہتا ہوں. لیکن آپ نے فون کیا، مجھے پتہ ہے فون کیا کرتا ہے؟ سب کو بازو رکھ کر کے آپ کا فون مجھے دیتا ہے. غور کیا آپ نے اس پر؟ نہیں بھئی، واٹس ایپ میں ہے یا یوٹیوب میں ہے یا کسی پروگرام میں دیکھ رہا ہے بول کے انتظار نہیں کرتا. آپ نے فون کیا تو ڈائریکٹ ان تمام کو ہٹا کر کے مجھے آ کر کے بولتا ہے کہ لے لو فون، اس کا آیا ہے. میں سمجھتا ہوں سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہوگا. فون ہے، جو کال کر رہے تھے وہ کال پہلے آتا ہے، بعد میں وہ کال ہونے کے بعد میں، اب بند کرنے کے بعد میں پھر آپ کا پروگرام پھر شروع ہو جاتا ہے. اس سے میں یہ سیکھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا جب کال ہمارے پاس آتا ہے، ہم زندگی کے مختلف میدانوں میں ہوتے ہیں. کوئی بازار میں ہوتا ہے، کوئی گوشت کاٹ رہا ہے، کوئی کپڑا کاٹ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. لیکن اللہ کی آواز جب آ گئی کال، تو ہم تمام چیزوں کو ہٹا کر کے اس کال کو اٹینڈ کرنا چاہیے. ہو یہ رہا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور ہمارے اپنے پروگرام چل رہے ہیں، تو ہم بہتر نے، ہم سے زیادہ یہ موبائل بہتر ہے. جو آدمی بلایا، جس کام کے لیے بنایا ہے، اسی کام کے لیے بنانا. سب سے پہلے موبائل
جس نے بھی بنایا، گراہم بیل نے بنایا یا مارکونی نے، جس نے بھی بنایا سائنسٹسٹ نے، وہ صرف کمیونیکیشن کے لیے بنایا تھا. مطلب دور سے میں آپ کو بات کروں تو میری آپ بات سنیں اور آپ کی بات میں سنوں، وہی مقصد اس کا ہے. اور انسان کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے طرف جانے والے راستے پر چلنا ہے. اسے ہم چھوڑ دیے تو موبائل سے بھی بدتر ہو گیا. موبائل کیسی ڈیوٹی کرتا دیکھو، فون کرا تو اپنا اصلی مقصد زندگی، اس کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ مقصد نہیں بھولا فون. آپ مجھے بتائیے کوئی ایسا آدمی جو پروگرام دیکھ رہا ہو اور اسے کوئی کال آ گیا ہو سکتا ہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ آؤٹ آف کوریج ایریا وغیرہ بولتا ہے، بعد میں جو ہے پھر آ کے جو مارتا ہے تو تمام کو ہٹا کر کے برابر آپ کے کان تک وہ آواز آ جاتی ہے. تو یہ موبائل کی ڈیوٹی سے کم ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ سیکھیں. کائنات کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے. اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو وہ انسان کرتا ہے. لکھوں کا رنگنت لامحدود درود و سلام نازل ہو جیو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے بہت بڑا احسان کیا اس انسانیت پر. آج کا میرا موضوع یہی ہے کہ آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا دیا. آئیں گے باتیں آپ کے سامنے. تو اس نبی رحمت پر لاکھوں کروڑوں انگنت لامحدود درود و سلام نازل ہو جیو. چلیے بات کرتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے نا تو پوری دنیا میں الگ الگ طرح کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں. اس مرتبہ بدقسمتی یہ ہو گئی کہ ایک طرف جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں الگ الگ طرح کی چیزیں ہو رہی تھی تو ادھر فرانس میں ایک الگ چیز ہو گئی، اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہوئی. اور پھر اس کا ایک الگ معاملہ ہوا تو ایک طرف محبت اور ایک طرف نفرت کے معاملے ہو گئے اور دونوں طرف چیزیں متوازی اور سیم اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہی ہیں. آج کا میرا موضوع جو بتانے کے بعد میں آخر میں ان دونوں پوائنٹ پر میں ڈالوں گا کہ نفرت کیوں کر رہے ہیں وہ لوگ، یا کارٹون کیوں بنا رہے ہیں، اور جو ہمارا ملک ہو یا یورپین ممالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی نفرت کیوں ہے اس پر بات کروں گا. اور محبت کے لیے جو کچھ ہم اور آپ کر رہے ہیں اکثر وہ کیا ہے، ان دو باتوں پر بات ختم کروں گا. تو آئیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو کیا دیا، اس سوال سے پہلے ذرا نظر ڈال لیتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی کو پیدا ہوئے. تقریباً سمجھے 600، آج کتنا ہے 2020 ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو تقریباً 1450 سال وغیرہ ہو گئے. تو عیسوی کے حساب سے 571 عیسوی کو جب پیدا ہوئے اور وہ عام الفیل تھا، اس وقت ابھی ہجری سن نہیں شروع ہوا تھا. ہجری سن جو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہوا تو اس وقت عام الفیل بولتے تھے. وہ ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا کعبۃ اللہ کو بچانے کے لیے، تو اسی سے وہ لوگ یاد رکھتے تھے کسی بڑے واقعے. اس سے پہلے آپ کی پیدائش سے پہلے دنیا کیسی تھی، پوری دنیا کیسی تھی؟ آپ کو کتابوں میں ملے گا، تمدن عرب ملے گا، دنیا کی پورے کلچر ملے گا. روم کیسا تھا، ایران کیسا تھا، ہندوستان کیسے تھا، عرب کیسے تھا، کیا کلچر تھا. اس وقت تو یورپ ابھی دریافت نہیں ہوا تھا. بعد میں جو ہے یہ کرسٹوفر کولمبس وغیرہ نے امریکہ دریافت کیا. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں اس وقت کی جو موجودہ دنیا تھی اس کی وقت حالت کیا تھی؟ انسانیت سسکیاں لے رہی تھی، انسانیت بدترین حالت میں تھی. ان کو جینے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، آنکھ دھو لینے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، پیشاب پیخانے کے آداب معلوم نہیں تھے، شادی بیاہ کے طریقے معلوم نہیں تھے. اور سویلائزیشن جس کو کہتے ہیں انگلش میں، مطلب تہذیب اور کلچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی دنیا میں. اور سماج کے سسٹمیٹک نہیں تھا. آج جو الیکشنز ہو رہے ہیں نا، ہر طرف جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ اسلام کی دی ہوئی چیز ہے. جمہوری نظام، ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے اسلام نے دیا ہے کہ بھئی تمام لوگوں کی رائے کو، اوپینین کو کلیکٹ کر کے کسی کا آدمی کو آپ کا اپنا رہبر منتخب کر لے. یہ جمہوری نظام آپ نے دیا. کانسٹیٹیوشن جو بول رہے ہیں دنیا کے ہر ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے، پتہ ہے آپ کو؟ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کا کانسٹیٹیوشن تیار کیا. اور خارجہ پالیسی کے لیے یہودیوں کے ساتھ کچھ ایگریمنٹس ہوئے، نجران کے عیسائیوں کے ساتھ کچھ ایگریمنٹس ہوئے، مکہ کے مشرکین کے ساتھ کچھ ایگریمنٹس ہوئے. یہ سب سے پہلے آپ نے کیا. تو آپ کے آنے سے پہلے دنیا میں قبائلی یا درندوں کا نظام تھا. مطلب جس کی لاٹھی اس کی بھینس، چوری کرنا، قتل کرنا، مارنا، اور ہر طرف جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. جاہلیت کی حالت کیا تھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو مولانا الطاف حسین حالی بہت مشہور شاعر ہیں، ان کی ایک کتاب ہے مسدس حالی بول کے،
پوئٹری ہے، اس کے مقدمے پڑھیے، بڑی اچھی تصویر کسی کرتے ہیں، منظر نگاری کرتے ہیں کہ بھئی کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، بچی کو دفن کرتے اس بارے میں لکھتے، پھرے دیکھتی تھی جو شوہر کے تیور، بیوی پھرے دیکھتی تھی جو شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑاتی تھی اس کو جا کر، خود ماں اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو شوہر کہیں مجھے نہ مار دے بول کر کے زندہ دفن کرتے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، سماج ایسا تھا عرب کا کہ ان میں کسی کے گھر کوئی بیٹی پیدا ہونے کی بات ہو جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، تو وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ اس آدمی کا چہرہ کالا پڑ جاتا، ایک دم چہرہ اتر جاتا، بہت زیادہ اسے دکھ ہوتا، یتوارا من القوم، لوگوں سے چھپتا، من سوء ما بشر بھی، اس عار سے، اس شرم سے کہ بھئی میں بیٹی کا باپ ہو گیا تو میرے گھر بیٹی ہوئی تو گھر بول کو کسی کو دکھتا نہیں، کھانا پینا سب چھوڑ کے جا کر اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اس فکر میں رہتا کیا میں اس کو لے کے کہیں جنگل بیابان میں جا کے کوڑنے دے کے جیسا لے جا کے وہاں پالوں یا اس بچے کو زندہ دفن کر دوں. قرآن مجید کی آیتیں میں پڑھ کر بتایا کہ عربوں کی تصویر اس کے پرتی کیا تھی. آج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک پوائنٹ پر میں بتاتا ہوں، آج پوری دنیا میں عورت کو جو مقام دیا وہ اسلام نے دیا. عورت کو نکاح کی اجازت دی، مان سمان، نکاح نہیں چلتا ہے تو مرد کو طلاق کا اختیار دے تو عورت کو خلا کا اختیار دیا، عورت کو وراثت دیا، باپ کے پراپرٹی میں سے جیسے بیٹے کو ملتا ہے ویسا بیٹی کو بھی ملتا ہے، اور اپنی بات بتا سکتی ہے، تعلیم حاصل کر سکتی ہے، بچوں کی تربیت کر سکتی ہے. عورت کو جو ایک صرف اور صرف ایک استعمال یوز اینڈ تھرو کی چیز تھی پوری دنیا میں، ہندوستان میں کیا تھا صاحب؟ کسی بچے کا شوہر مر گیا تو اسے زندہ چتا پہ ڈال کر کے جلا دیتے تھے، اور یہ یہاں کی تہذیب تھی، ستی بولتے تھے. آج اسی کو لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اسی پرانی منصورتی کے قانون کو دستور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. خیر یہ الگ بات ہے کہ وہ زمانہ نکل گیا، اب نہیں ہوتا، لیکن ایسی بدتر. اور یونان کے اندر کیا تھا؟ اس کو ایک شیطان کا دوسرا روپ سمجھتے تھے وہ لوگ یونان میں، اور قبرص میں، ایران کے اندر آگ کی پوجا ہوتی تھی. ان تمام چیزوں کا علم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. 40 سال تک آپ نے غار ہرا کے اندر آپ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کے بعد میں 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا. حضرت خدیجہ کی عمر 40 تھی، تو 25 سے لے کے 40 تک 15 سال تک آپ غار میں غور کرتے رہے ان تمام چیزوں پر. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا حل دیا تو پھر آپ آئے تو اسی کو حال ہی نے کہا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا. غار ہیرا سے اتر کر دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا سلوشن لے کر آئے کہ بھئی عبادت کسے کہتے ہیں، خدا کا کنسپٹ کیا ہے. آج دنیا میں ہر مذہب کے پاس خدا کا کنسپٹ ہے. عیسائیوں کے پاس خدا بولتے کیا؟ میاں بیوی بیٹا، اللہ اور اس کی ایک بیوی اور اس کا بیٹا. یہ عقل میں آنے کی بات ہے، کامن سینس میں. اچھا ہندوؤں کے پاس آپ اندازہ نہیں لے سکتے، لاکھوں کروڑوں ہزاروں ان کے خدا ہیں. حضور نے بتایا نہیں، خدا کا کنسپٹ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مختصر سی آیت میں کلیئر کنسپٹ آف اللہ. وہ اللہ جس کے سامنے عبادت کی جائے اس کا کنسپٹ کیا ہے؟ کہا کہ وہ ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے. سپریم پاور اکیلا رہتا ہے. کسی کالج میں پرنسپل ایک ہی رہتا ہے، کسی ملک کا پردھان منتری یا پریسیڈنٹ ایک ہی رہتا ہے. نہیں بھئی ساؤتھ کا ایک پردھان منتری، نارتھ کا ایک پردھان منتری نہیں رہتا. اسکول میں 2 ہیڈ ماسٹر نہیں رہتے، کسی کالج میں 2 پرنسپل نہیں رہتے. کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ایک ہی رہتا ہے. تو پوری برہمانڈ کو چلانے والا وہ سپریم پاور ایک ہی ہے، اللہ الصمد. وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ کسی پر نربھر نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کہے کہ صاحب اس کی بیوی ہے تو اس کا مطلب انہیں کمزور ہو گیا. خدا نہیں ہو سکتا. جس کو بیوی کی ضرورت پڑ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جس کو بیٹے کی ضرورت پڑ جائے، جس کو بھوک لگ جائے، جس کو نیند آئے، جس کو بخار آتی ہے، جس کو گولیاں لینا پڑے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا کا مطلب سپریم اتھارٹی، سپریم پاور ہے. اللہ الصمد لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے ایکول سٹیٹس کا، ایکول پاور کا، ایکول اتھارٹی کا کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے. یہ کلیئر کنسپٹ اسلام نے دیا، اور اتنا سائنٹیفک اور اتنا کریکٹ ہے کہ اس پر آپ جو ہے
مورتی پوجا، جھاڑ پوجا، آگ پوجا، کتا بلی پوجا، سانپ پوجا، یا تمام جو بھی لنگ پوجا، یہ تمام چیزیں جو ہے مذاق کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد عبادت کا صحیح کنسپٹ دیا، تو پھر سماج کو بلٹ اپ کیا، کہا کہ بھئی بزنس ایسے کی جائے، جنگ ایسے کی جائے، صلح ایسے کی جائے، اور جنگ کے اصول بتائے کہ جنگ آپ جس سے لڑ رہے ہیں وہاں عورتوں کو، بچوں کو، درختوں کو، پھلدار کو آگ لگانا، اننیسیسری ہراسمنٹ نہیں کرنا ہے، یہ جنگ اصول جنگ بتایا۔ میاں بیوی کے درمیان کیسے زندگی ہو، بچوں کی تربیت کیسی ہو، نماز کیسی ہو، عبادت کیسی ہو، روزہ کا کنسپٹ سمجھا۔ آپ نے دنیا کو، آج جو دنیا ترقی کی بات کر رہی ہے، یہ تمام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے دیا تھا۔ آپ کے ہی شاگرد جو ہے اسپین کے اندر، جسے اندلس کہتے تھے، انہوں نے ریسرچ کیا۔ بصرہ کے اندر جو ہے بیت الحکمہ کے نام سے ایک ریسرچ سینٹر تھا، وہاں پر سب سے پہلے آپ کو پتا ہے ہوائی جہاز، جو پلین دیکھتے ہیں، ایروپلین وغیرہ جو بھی ہے، اس کا کنسپٹ سب سے پہلے عباس ابن فرناس 3 صدی ہجری میں ایجپٹ کے اندر ایک مسلم سائنٹسٹ نے بنا دیا اور لوگوں کو بتایا کہ میں آج ہوا میں اڑ کے بتاؤں گا۔ تو پھر اس نے اپنے پورے سسٹم پکوٹے وغیرہ لگا لیے، لگانے کے بعد میں ایک بہت اونچی جگہ پہ گئے، جانے کے بعد میں وہاں سے جو اڑے وہ تو فرام دا سرفیس آف دا گراؤنڈ، زمین سے 300 میٹر 300 میٹر اوپر جا کر کے پورے قاہرہ کا اطراف چکر لگا کے آئے۔ لوگاں سب دیکھ کے واہ حیران رہ گئے کہ کیسا کیا ہے، لیکن بدقسمت یہ ہو گئی کہ وہ اترنے کے لیے کچھ جتن نہیں کیے تھے، امبیلنس ہو گئے، گر گئے اور گر کر کے مر گئے۔ لیکن فارمولا تیار تھا، فارمولا لکھے تھے انہوں، اسی فارمولے پر آگے ہوائی جہاز بنا، آپ کے پلین بنے، آپ کے جنگی جہاز بنے، سب کچھ بنے۔ سمندر کے اندر جو جہاز آج بنا رہے ہیں، آپ لوگ ٹائٹان بنا رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی سمندری جہاز بن گیا۔ راکٹ جو ہے ٹیپو سلطان نے سب سے پہلے ہندوستان میں بنایا، جس کے انگریز یہاں سے لے کر گئے، اس کو ریسرچ کر کے انہوں نے جو راکٹ بنایا، راکٹ گرینٹ اور راکٹ وغیرہ، یہ تمام سائنس اور ٹیکنالوجی جو کچھ بھی ہوئی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو تعلیم دی، اور وہ پورا قرآن میں ہے۔ آج ہم قرآن پڑھ کہاں رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں تو کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ جادو چھڑانے کے لیے، شیطان چھڑانے کے لیے، قسم کھانے کے لیے، یا پھر تعویذ وغیرہ بنانے کے لیے؟ اس کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، قرآن مجید جو پڑھ رہے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے ہر شعبے پر احسان کیا، انسانوں پر، پرندوں پر، جانوروں پر، اور یہ پورے پریسرہ مطلب ماحولیات کے بارے میں بھی آپ کی تعلیمات ہیں۔ جبکہ دنیا میں کوئی ایسا ویکتی نہیں ہے انسانی تاریخ میں جو اور آسپیکٹ کو ٹچ کیا ہو، تمام مسائل حل کر دیے ہوں، اور تمام کے اندر آپ کا یوگدان ہو۔ حضرت مثال طور پر ایک بہت بڑا ریفارمر گوتم بدھ کا نام آتا ہے، گوتم بدھ بھی یقیناً بڑا ریفارمر ہے، لیکن ایک ہی ایک چیز لے کے چلا، وہ اہنسا، کسی کی جان نہیں مارنا، بات ختم ہوگی۔ اب اس کے پاس پوچھیے آپ، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوئے کیا کرنا؟ نہیں ہے، کوئی حل نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے نا قرآن میں، وَكَانَ سَيِّدًا وَحَصُورًا، شادی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب ان کو معلوم ہی نہیں میرڈ لائف کے کیا مسائل ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہونی، تو انہوں بھی کچھ بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنے پیغمبر آئے، کسی بھی اس کے تمام چیزوں میں کوئی بھی چیز آپ پوچھئے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کے اندر کر کے بتایا، اور دنیا چل پڑی، اور اس قدر چل پڑی اور اتنا سسٹمیٹک چلی۔ ارے بھئی یہ موڑ نبی کی گڑو، یہ بلائنڈ فیتھس کا ایک زمانہ تھا کہ بھئی وہ پیراں لگ لیتی تمنا، یعنی تو یہ کرے تو وہ ہوتا، نماز کے دن یہ کرے تو وہ ہوتا، یا لیمو گاڑی نوی گاڑی ہے بول تو لیمو کے پرس ہوک جانا، یہ تمام جو چیزیں اس کو نکال کر کے آپ نے پھینک دیا۔ کہا کہ نہیں، جو ہوتا ہے وہاں سے ہوتا ہے، اور تمہارا جو ہے دھاگے پر، کالے دھاگے پر، آج بھی دیکھو بعض لوگ پاؤں میں کالے دھاگے بنتی، ہاتھ میں بنتی، گلے میں بنتی، ان کی مرشد دیے، وہ دیے، آپ کا پورا ایمان اور طاقت اس کالے دھاگے پر چلا گیا۔ یہ دھاگے بعض لوگوں کے ہاتھ میں انگوٹھا ہے، اسے سے موٹے موٹے کھنکر کے رہتے ہیں، کسی تو بڑھا کر داتر ٹوٹتی ہیں اس کے سامنے والے، وہ کیا بھئی کہ تو فلاں مرشد صاحب دیں گے اسے کھنکر ہو، کیا ہے انگوٹھا میں؟ انگوٹھی کے اندر، تعویز کے اندر، ساکڑیاں کے اندر کالے دھاگے، پیلے دھاگے بننے جا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو کاٹ کے پھینک دو، بولو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون،
توحید کی تعلیم دی اور توحید ہی سے دنیا کے اندر یہ تمام روشنی آئی۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو وہ سب کچھ دیا جو قیامت تک انسان ریسرچ کرے گا۔ آکسیجن کے بارے میں قرآن میں معلوم ہے آپ کو، سورہ یاسین من الشجر الاخضر نار، گریوٹی کے بارے میں اسحاق نیوٹن کو بولتے ہیں کہ گریوٹی بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون، تحقیق کرو، آپ پڑھتے نہیں ہیں نا، بتایا کہ گریوٹی، سورج اور زمین اور چاند، یہ پلانٹس اور یہ جو سیارے ہیں، ان کا سسٹمیٹک کیسا طریقہ، یہ ایک دوسرے کو کبھی نہیں ٹکرائے۔ اسی کو تحقیق کرتے ہوئے اس نے جو ہے نیوٹن نے ایک نظریہ پیش کیا گریوٹی کا، اس کے بعد میں جو ہے بہت سے سائنسدان آئے، کرتے گئے، چلے گئے۔ بہرحال ایک انسان کی کامیاب زندگی کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ جتنے اصول ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز، کون سی چیز کھانا، اب سور کھانا حرام ہے، پتہ ہے آپ کو، سور کھانا حرام ہے، اس پر یورپ کے لوگ ضد کر کے سور کھانے پر کر رہے ہیں۔ آپ کسی بھی جا کر کے ماہر جنٹیاس حیوانات کو پوچھو، سور ایک دنیا کا ایسا جانور ہے جو اپنی گندگی خود کھاتا ہے۔ بتائیے مجھے کون سا ایسا جانور ہے، دوسروں کے بھی کھاتا ہے، اپنی بھی کھاتا ہے، اور بہت بے حیا ہوتا ہے۔ اب بول نہیں سکتا میں اس کی چیزوں کے بارے میں پڑھ کر آیا ہوں کہ وہ ایک مادہ کے لیے کئی ایک ایسے سوراں کو جمع کرتا ہوں، بے غیرت، بے حیا، گندا، جس کی وجہ سے اس کے گوشت کے اندر ایسی ایسی چیزیں آ جاتی، وہ کھانے والے کے جسم کے اندر، اس کے گوشت کے اندر، اس کے دماغ میں ایسی ایسی بیماریاں آ جاتی جس کا علاج نہیں۔ قرآن نے کہا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، لحم الخنزیر بولے تو سور کا گوشت۔ تو آج یورپین دنیا اور دوسرے لوگ، فرانس ہو، یہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت آپ کے کارٹون کی، اس لیے کہ ان کو چڑ ہے، حسد ہے، وٹی کچھ ہے، بغض ہے، عناد ہے، جلس ہے کہ بھئی ہم کچھ نہیں کریں نا، انہیں سب کچھ کر دیے، تو ان کا کیریکٹر اساسینیشن کرو۔ سور نہیں کھانا کر کو بولے ہمیں سور کھا رہے ہیں اور اس کا سزا بھگت رہے ہیں۔ اللیگل جو ہے ریپ نہیں کرنا، اس کی وجہ سے ایڈز پیدا ہوتا، آج ہو رہا ہے، پورا یورپ تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ کتنا پاکیزہ مذہب ہے، کتنے اصول ہیں، آج اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا۔ قرآن مجید کے اسلام کے اصول کو کوئی آدمی جھوٹ نہیں ثابت کرا۔ یہ حسد کے مارے، حسد کئی کو برتو بہت تیزی سے افریقہ میں، یورپ میں آج اسلام کے فالوورز بڑھتے جا رہے ہیں، بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی ایجوکیٹڈ آدمی جو ریسرچ کا دماغ ہے وہ فوراً پڑھنے کے بعد میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتا ہے۔ ابھی قریب میں جو ہے کوئی 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ کئی ایک جو ہے عرب ممالک کے اندر غیر مسلم اسکالر جو ہے مسلمان ہوئے، ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو استقبال ہوتے سو آپ دیکھیں جس طریقہ سے اترے، دنیا کی کسی بادشاہ کا استقبال نہیں ہوتا ڈاکٹر ذاکر نائک، کیونکہ وہ مبلغ اسلام ہے۔ تو یہ چیز حسد ہے اور کچھ نہیں، ان کے پاس کوئی سبب نہیں ہے، حسد کے مارے کر رہے ہیں۔ ان کے پاس، ان کو بھی سب معلوم ہے قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کے اندر حضور کی سیرت کیا ہے، سب معلوم ہے، لیکن حسد کے مارے یہ سب کرتے جا رہے ہیں، اس پر دھیان مت دیجیے۔ باقی ہمارے بھائی ہیں بیٹھ کر کے اس دن جو ہے 12 ربیع الاول کی تاریخ جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اتفاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، لکھ لیجئے آپ، کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس میں تمام مورخین نے لکھا ہے 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی، لیکن ولادت یا پیدائش کب ہوئی اس کے بارے میں الگ الگ ڈیفرنس آف اوپینین۔ محمود بادشاہ فلکی مصر کے کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو، سیرت النبی کے سلمان منصوری کے اندر بھی انہوں نے بھی 9 کہا، کسی نے 1 ربیع الاول کہا، کسی نے 12 ربیع الاول کہا۔ بہرحال الگ الگ باتیں، مطلب اس میں اختلاف ہے پیدائش میں، مگر اتفاق کس میں ہے؟ وفات میں ہے کہ 12 ربیع الاول۔ تو 12 ربیع الاول کے روز آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ڈیجے پر ڈانس کر رہے ہیں، گول گنبد کے جیسا، مطلب وہ گنبد خضرا کا ایک وہ اسٹرکچر بنا رہے ہیں تھرماکول وغیرہ سے، کیک کاٹ کر کے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ کیا ہے یہ کوئی چیز پسند آپ کو ہوتی تو صحابہ کرتے؟ دیکھیے حضور نہیں کیے، صحابہ خلفاء راشدین نہیں کیے، خلافت بنویوں میں کوئی بھی خلیفہ نہیں کیا، نہ امام حنیفہ، نہ امام شافعی، نہ امام مالک، امام احمد بن حنبل، بخاری، مسلم۔ اب کسی کی بھی سیرت میں آپ دیکھ لیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یورپ سے آئی ہوئی چیزیں، اور جس دن پیدا ہوا انسان، مطلب ایک بچہ پیدا ہوا، 1 سال کے بعد اس کا برتھ ڈے آپ منا رہے ہیں، تو اندرونی طور پر دیکھیے انہیں 1 سال اس کی زندگی کم ہوئی اور 1 سال انہیں موت کے قریب ہو گیا۔ یہ کوئی خوشی منانے کا ٹائم ہے یا وقت ہے؟ اسی لیے ایسے غیر ضروری فضول چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بڑھاوا نہیں دیا، لیکن آج ان کے پاس کام نہیں ہے تو
آج ان کے پاس کام نہیں، کچھ تو کرنا ہی ہے نا. تو کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، کوئی ایک ڈولی بنائی، مطلب کعبۃ اللہ بنایا، کسی نے گنبد خضرا بنایا، کوئی کیک کاٹ رہا ہے اور ڈی جے بجا کر کے ناچ رہا ہے، ڈمکی مار رہا ہے، کر رہا ہے. یہ تمام چیزوں کا محبت رسول سے کوئی تعلق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا آپ کو؟ تو چلیے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کسی آدمی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے اس کی پسند ناپسند کا خیال کرے، یہ محبت کا تقاضا ہے. یہ لکھ لیجئے آپ، چاہے تو ریکارڈ کر لیں. کسی آدمی یا کسی شخص سے، کسی ویکتی سے ہی عرشی میں بھی آپ محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی پسند ناپسند کا خیال کریں اور وہ جو چاہتی یا چاہتا ہے وہ آپ فلفل کریں. یہ محبت کا تقاضا ہے. مثال طور پر بول رہا ہوں کہ بھئی میں ایک آدمی آ کے مجھ سے بولا کہ وہ حضرت آپ سے مجھے بہت محبت ہے، میں بہت آپ کو چاہتا ہوں، بہت میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا کہ بھئی بہت اچھا ہوا، ایک گلاس پانی لے کے آ، گرمی کے دن ہے، بہت پیاس لگی ہوئی ہے. کہا کہ نہیں جی بس محبت کرتا ہوں میں آپ سے، آپ کے اطراف ڈانس کروں گا، ڈی جے لگاؤں گا، لیکن پانی لا کے نہیں دوں گا آپ. پانی لا کے نہیں دے سکتا صاحب، دور ہے پانی، لیکن ڈانس کروں گا، کیک کاٹ کر کے آپ کو ذرا کھلاؤں گا، میں ذرا کھاؤں گا. آپ سے محبت ہے. کوئی بات ہوئی؟ یہی ہے آج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آخری آپ کے الفاظ تھے دنیا سے جاتے وقت میں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز. وما ملکت ایمانکم، تمہارے ماتحت جو عورتیں ہیں ان کا. آج سب سے زیادہ مسلمان کمیونٹی میں شادی اور جہیز کے نام پر عورتوں کا استحصال ہو رہا ہے. 40 سال ہو رہے ہیں. آپ جا کر دیکھیں حیدرآباد میں، بنگلور، بڑے بڑے شہروں میں شادیاں نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ جہیز دینے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ان کے پاس. یہ ایک ظلم ہے. اور حضور کی بات پر یہاں محبت نہیں آپ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سب بس کیک کاٹنے کے لیے، ڈی جے پر ناچنے وغیرہ کے لیے اور ڈھول تاشا کرنے کے لیے محبت ہے. زبانی محبت سے کچھ نہیں ہوتا. آپ عملی تقاضا پیش کریں کہ کتنے آپ حضور کے سنت کے متبع آپ نے جو فرمایا وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، تب آپ کی محبت کا تقاضا. بس انہی باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کا تقاضا اطاعت رسول ہے. محبت رسول کا تقاضا اتباع رسول ہے. اتباع اور اطاعت کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اور دنیا جو محمد عربی اور ان کے اصولوں سے جو حسد کر کے جو بھی کر رہی ہے وہ اپنی موت آپ مر رہی. ایسا دیکھیے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا. یہ لوگ آج کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مکہ کے بڑے بڑے لوگ ایران اور روم سے بہت سی ناچنے والی رقاصاؤں کو اور خوبصورت لونڈیوں کو لا کر کے ایک میوزیکل پروگرام رکھتے تھے تاکہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بھٹکا کر کے اپنی طرف لینے کے لیے. یہ کوششیں کوئی نئی نہیں ہے، کرتے آئے ہیں اور دنیا کو بھی معلوم ہے کہ یہ چیز رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسند کردہ اور دیا ہوا اصول ہے، کوئی انسان کا بنایا اصول نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو حقیقی معنوں میں محمد عربی سے محبت کرنے، آپ کی سیرت کو پڑھنے، آپ کے پیغام کو پڑھ کر کے پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملیک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.